أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الوصيين محب الغرباء والفقراء والمساكين رحمة للعالمين رسول الثقلين امام الحرمین صاحب کعبہ قاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین بلالنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر ونفاق صلوات مختصر سی آپ کی محبت کا نام تقوی اور ایمان ہے اور آپ کے بغض کا نام کفر اور نفاق۔ رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کر کے عالم اسلام کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس کے پاس علی کی محبت ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس کے پاس علی کی دعوت ہے۔ یہ کہہ کے کہ علی کی محبت ہی کا نام ایمان ہے اور علی کی محبت ہی کا نام تقوی ہے اور علی کے بغض کا نام ہی کفر ہے اور بغض علی کا نام ہی نفاق ہے۔ رسول اللہ نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ جس کے پاس محبت علی ہے نجات اسی کے لیے ہے اور جہاں بغض علی ہے وہاں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حب علی ہے تو پھر جنت ہے اور اگر بغض علی ہے تو پھر جہنم۔ اللہ نے یہی دو چیزیں بنائی ہیں، یا جنت کو خلق کیا ہے یا جہنم کو خلق کیا ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ یا انسان کو جنت میں جانا ہے اور یا انسان کو جہنم حاصل ہو جانا ہے۔ اب انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہو تو اپنی جنت سنوار لو، جنت بنا لو، اور چاہو تو جہنم حاصل ہو جاؤ۔ اس لیے کہ ہم نے راستہ بتا دیا ہے، محبت کر کے جنت میں جایا جا سکتا ہے، عداوت رکھ کے جنت میں نہیں جایا جا سکتا۔ اس لیے کہ عداوت رکھنے والے کے لیے جہنم کو خلق کیا گیا ہے اور محبت کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ جو محبت ہے تو وہیں نجات ہے، اس لیے نجات ہے کہ جہاں محبت ہے وہیں ایمان ہے اور جہاں ایمان ہے وہیں تقوی ہے۔ اور نجات تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر اگر تم سمجھتے ہو تو یہ بھی سمجھ لو کہ ایمان اور تقوی وہیں ہے تو جہاں محبت ہے، اور محبت ہی دین ہے، اور محبت کے علاوہ کون سی ایسی شے ہے جسے دین کہا جا سکے۔ یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے ایمان سوال کیا گیا کہ دین کیا ہے، تو امام نے یہی ارشاد فرمایا کہ محبت کے علاوہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جسے دین کہا جا سکتا ہے۔ محبت ہی دین ہے اور دین ہی محبت ہے۔ اور محبت کی شان سب سے بڑی یہ ہے کہ تمام اعمال جو ہمارے سامنے ہیں اور انسان وہ اعمال پہ جا جاتا ہے، اور انسان کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے،
یا حج کرتا ہے، جو بھی چیز، جو بھی عمل کرتا ہے، اور ان سارے اعمال میں اگر آپ غور فرمائیں تو سارے اعمال اپنی جگہ، لیکن محبت اہل بیت کی اپنی جگہ۔ اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ بالکل ایک منفرد عمل ہے، اور اس عمل پر کوئی انسان، یا یوں کہا جائے کہ ہر انسان چل نہیں سکتا، کیونکہ محبت جب اللہ عطا کرتا ہے تو پھر نسلوں کو دیکھ کے کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم سب کو دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم سب کو دیا ہے، لیکن کبھی آپ غور کریں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا، روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتا، حج ہم کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا، زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں، اللہ نہیں نکالتا۔ یعنی ہمارے کسی عمل میں وہ شریک نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم محبت وہ عمل ہے کہ جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسے ہیں جو صرف ہمارے لیے ہیں، اور وہ عمل اللہ نہیں کرتا ہوا نظر آتا بلکہ بندے کرتے ہیں۔ ان اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ نماز ہم نے پڑھی، خدا بند عالم سے قبول کر لے، اور روزہ ہم نے رکھا، اللہ سے قبول کر لے، زکوٰۃ ہم نے نکالی، اللہ سے دعا کی کہ پروردگار سے قبول فرما لے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز اس وقت تک نماز ہی نہیں ہے جب تک اللہ قبول نہ کرے، روزہ اس وقت تک روزہ ہی نہیں ہے جب تک اللہ اسے قبول نہ کرے۔ اگر وہ قبول کر لے گا تو نماز کا فائدہ ہے، اگر وہ قبول کر لے گا تو روزے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ لیکن محبت ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں قبول کرنے والا خود ہی شریک ہو جاتا ہے، لہذا وہ تو قبول ہو ہی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اور اب اس محبت کی شان کیا ہے؟ دیکھیے کبھی آپ غور فرمائیں کہ اس محبت اہل بیت پر یہ بحث ہوتی ہے کہ اس محبت کو ہم کہاں رکھیں۔ دیکھیے کہاں رکھیں، ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، کن اعمال کے ساتھ ہے، کن اعمال کے ساتھ نہیں ہے، نماز سے پہلے ہے یا نماز کے بعد ہے، روزے کے ساتھ ہے یا روزے کے بعد ہے۔ ہر چیز پہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ محبت اہل بیت کو کہاں جگہ دی گئی ہے، اصول میں رکھا جائے یا فروع میں رکھا جائے۔ جب لوگ بحث کرتے ہیں کہ محبت اہل بیت اصول کا حصہ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں فروع کا حصہ ہے۔ دین دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک طرف اصول ہیں، ایک طرف فروع ہیں۔ اصول میں کیا ہے؟ پرکار کے ساتھ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے۔ دوسری طرف فروع کی منزل ہے، پرکار کے ساتھ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ ساری چیزیں فروع کی منزل میں ہے۔ لہٰذا اس پر بحث ہوتی ہے کہ محبت کو فروع میں رکھا گیا ہے اور یا محبت کو اصول میں رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو محبت اہل بیت نہ فروع کی فہرست میں نظر آتی ہے اور نہ اصول کی فہرست میں نظر آتی ہے۔ اصول میں دیکھیں تو توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے۔ اسی طرح فروع میں دیکھیں تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن نہ اس فہرست میں محبت اہل بیت کے نام سے کوئی عمل ہے اور نہ اس فہرست میں محبت اہل بیت کے نام سے کوئی عمل ہے۔ تو اب جب نام رکھا ہی نہیں گیا ہے تو پھر یہ بحث ہی بیکار ہے کہ اسے فروع میں سمجھا جائے یا اصول میں سمجھا جائے۔ اور اگر جب اصول میں بھی نہیں ہے، فروع بھی میں نہیں ہے، تو پھر اسے واجب سمجھا جائے یا مستحب سمجھا جائے۔ یہ میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا کہ اسے واجب سمجھا جائے یا اسے مستحب سمجھا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ इसे वाजिब करार दिया गया तो फिर फुरूह में क्यों नहीं रखा गया, इसे वाजिब करार दिया गया तो उसूल में क्यों नहीं रखा गया। देखिए एक बात बिल्कुल सामने की अर्ज कर दूँ कि मोहब्बत अहले बैत को नमाज रोज़े वाली फहरिस्त में नहीं रखा गया। ये मुमकिन था कि नमाज से पहले रख दिया जाता, यह भी मुमकिन था कि नमाज के बाद रखा जाता, यह भी हो सकता था कि रोज़े के बाद रखा जाता, और यह भी हो सकता था कि सबसे आखिर में रखा जाता, यह भी हो सकता था कि इस फहरिस्त में सबसे पहले मोहब्बत अहले बैत को रखा गया था। लेकिन इस मोहब्बत अहले बैत को न नमाज से पहले रखा गया, न नमाज के बाद रखा गया, न रोज़े से पहले रखा गया, न रोज़े के बाद रखा गया। फुरूह दीन में इसकी जगह ना नमाज से पहले है, यानी ना अव्वल है और ना आखिर है। एक सलात अहले बैत को फुरूह दीन में न किसी अमल से पहले रखा गया और न किसी अमल के बाद रखा गया। यानी उस फहरिस्त में मोहब्बत अहले बैत को नहीं रखा गया जिसमें तमाम वाजिबात हैं, लेकिन उसके बाद भी इसे वाजिब करार दिया गया। देखिए उसके बाद भी इसे वाजिब करार दिया गया। वजह क्या है? कभी आप किसी से पूछें, किसी आलिम दीन से पूछें, किसी मर्जा से पूछें, किसी मौलवी से पूछें, जिससे चाहे जाके दरियाफ्त करें कि अगर हमने नमाज पढ़ी, देखिए नमाज हमने पढ़ी और नमाज के बाद हमने किसी वजह से रोज़ा नहीं रखा तो क्या हमारी नमाज भी कबूल नहीं होगी? तो वो जवाब यही देगा कि नहीं ऐसा नहीं है, आपने नमाज पढ़ी है, नमाज का सवाब आपको मिलेगा, रोज़ा नहीं रखा है उसका आप पर गुनाह होगा। देखिए गुनाह होगा। अच्छा ठीक है, नमाज रोज़ा भी कर लिया, हज वाजिब था, हज करने नहीं गए। जब हज करने नहीं गए, हज वाजिब था, तो हज न करने का गुनाह होगा, नमाज रोज़ा करने का सवाब होगा। एक शख्स ऐसा था कि जिसने रोज़ा रखा और नमाज किसी वजह से वो न पढ़ सका, तो रोज़ा नमाज न पढ़ने का गुनाह होगा और रोज़ा रखने का उसे सवाब होगा। इससे ये बात साबित होती है कि जो अमल करेंगे उसका सवाब होगा, जो अमल नहीं करेंगे उसका गुनाह होगा। जब उसका गुनाह होगा कि जो अमल नहीं करेंगे और जो अमल करेंगे उसका सवाब होगा, तो इससे ये साबित होता है कि एक अमल का असर दूसरे अमल पर नहीं होता। देखिए एक अमल का असर दूसरे अमल पर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि रोज़ा नहीं रखा है तो नमाज भी नहीं पढ़ी गई, और फिर रोज़ा नहीं रखा है तो फिर हज भी किया तो बेकार किया, या हज नहीं किया तो नमाज रोज़ा भी सब बेकार हो गया। नहीं, नमाज पढ़ी उसका सवाब, रोज़ा रखा उसका सवाब, हज नहीं किया उसका गुनाह, हज नहीं किया है उसका गुनाह। आप और कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, यानी किसी अमल का असर दूसरे अमल पर नहीं होता। देखिए नहीं होता। अब जाहिर सी बात है कि आदमी कहता क्या है, तो मैंने कहा साहब नमाज तो बंद है, देखिए नमाज तो पढ़ लेते हैं, क्या करें, मगर ये कि रोज़ा हमसे नहीं रखा जाता। देखिए रोज़ा नहीं रखा जाता, लेकिन नमाज तो पढ़ ली तो नमाज पढ़ने का तो सवाब होगा। अब किसी ने रोज़ा रख लिया, क्या बताएं, ऑफिस में फंस गए, यहाँ फंस गए, वहाँ फंस गए, नमाज नहीं पढ़े, चलिए ठीक है नमाज नहीं पढ़ी है तो उसका हम पर गुनाह होगा, मगर ये कि रोज़ा जो रखा है उसका तो हमें सवाब मिलेगा, क्योंकि उसका तो हमें सवाब मिलेगा। यानी अगर एक अमल छूट जाए तो दूसरा अमल अगर आपने किया है तो फिर आदमी तड़प तड़प के कहता है जो किया है उसका तो मिलेगा, उसका तो मिलेगा, लेकिन जो नहीं किया है उसका गुनाह होगा, वो अपनी जगह पर लिखा जाएगा। लेकिन अगर मोहब्बत अहले बैत को भी इसी फहरिस्त में रख दिया जाता तो फिर मुसलमान तड़प तड़प के कहता कि भाई हमने नमाज तो पढ़ी, हमने रोज़ा तो रखा, हमने हज तो किया, हमने ज़कात तो दी, लिहाजा जो कुछ किया है उसका तो हमें सवाब होगा। एक जनाब मोहब्बत न कर सके तो क्या हुआ, मोहब्बत का गुनाह होगा, देखा जाएगा। अल्लाह ने कहा ये नहीं देखा जाएगा,
बल्कि मोहब्बत को वाजिब करूंगा, मगर इस फहरिस्त से हटा के इन सारी चीजों की कीमत बना के वाजिब करूंगा। और जब कीमत बना के वाजिब करूंगा तो अब ये समझ लो कि अगर मोहब्बत की है तो कीमत अदा की है, और जब कीमत अदा की है तो अब नमाज पढ़ने का भी सवाब होगा, रोजा रखने का भी सवाब होगा, हज करने का भी सवाब होगा। और अगर तुमने मोहब्बत नहीं की है तो न नमाज पढ़ने का हक रह जाएगा, न रोजा रखने का हक रह जाएगा। नमाज को कायम करो। लेकिन मोहब्बत के लिए क्या कहा गया? कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हम तुमसे अजर रिसालत में कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि तुम हमारे क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो, मोहब्बत इख्तियार करो। इसका मतलब यह है कि मोहब्बत अहले बैत कीमत का नाम है। देखिए, मोहब्बत अहले बैत कीमत का नाम है। नमाज रोजा अमाल का नाम है, ये अमाल का नाम है। अब जब तक कीमत नहीं मांगी गई थी तब तक आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, जो चाहे करते रहिए। लेकिन जब कीमत मांग ली गई है तो अब बगैर कीमत अदा किए हुए न नमाज फायदा पहुंचाएगी न रोजा फायदा पहुंचाए। इसलिए कि मोहब्बत अहले बैत कीमत का नाम है। देखिए, कीमत का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के 73 फिरकों में हमारे यहाँ जो जोर है वो मोहब्बत अहले बैत पर इसीलिए जोर है क्योंकि मोहब्बत अहले बैत कीमत का नाम है। देखिए, कीमत का नाम है और हम इसी को सब कुछ समझते हैं। इसलिए कि जब आप दुकान पर जाएं और दुकान पर जाएं और जाने के बाद का ये भी बहुत अच्छा लग रहा है और वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी उठाए लेते हैं, वो भी उठाए लेते हैं, इस चीज़ को भी हम खरीद लें, उस चीज़ को भी हम खरीद लें, ये भी बड़े काम की है, वो भी बड़े काम की है। और जब निकलने लगे तो लोगों ने रोक लिया, क्या है? मैंने कहा, ये बताइए कि पैसे हैं या नहीं है? अरे भाई, पैसे से क्या मतलब है? इसलिए कि ये चीज़ें तो बड़े काम की हैं। मैंने कहा, सबसे ज़्यादा काम की चीज़ तो कीमत है। अगर कीमत अदा की है तब तो ये सारी चीज़ें काम की हैं, वरना जहाँ से उठाई है वहीं रख दीजिए। फरमाया, जहाँ से उठाया है वहीं रख दीजिए। इसका मतलब यह है कि अगर जेब में पैसे हैं तो फिर सारी चीजें ले जाइए, आपकी हैं। और अगर जेब में खाली है, पैसे नहीं है, कीमत नहीं अदा कर सकते हैं, ये कीमत नहीं अदा कर सकते हैं, तो लाख काम की चीज सही आपको मिलेगी नहीं। इसलिए उनका साहब माल तो बहुत उठा लिया था, मगर दरवाजे पर आके चोरी में पकड़ लिए गए। ये चोरी में पकड़ लिए गए, क्यों पकड़ लिए गए? इसलिए कि कीमत दे के नहीं ला रहे थे, ये कीमत दे के नहीं ला रहे थे। वही मामला मुसलमानों का भी होगा। नमाज बड़े काम की है, सुबह से शाम तक पढ़े जा रहे हैं। रोजे का क्या कहना, अल्लाह ने मना किया, फिर भी ईद के बाद रखे ले रहे हैं। हज करने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, सब कुछ बड़े काम का है। लेकिन जब जेब टटोली गई तो मोहब्बत अहले बैत ना निकली। तो रोजे मैशर माल तो बहुत निकलेगा मगर चोरी का निकलेगा। सलावत पढ़े इल्जाम है कि साहब ये वो कौम है जो खाली मोहब्बत पर जोर देती है, नमाज से दूर रहती है, नमाज पढ़ने को अच्छा नहीं समझते, दूसरों को नमाज पढ़ने से रोकते हैं। ये बिल्कुल अजीब और गरीब बात है। जैसे हम किसी को रिज़्क़ हासिल करने से नहीं रोकते मगर हलाल रिज़्क़ हासिल करने के लिए हुक्म देते हैं। आपने बहुत फरमाया, हम ये कहते हैं रिज़्क़ हासिल करो मगर कीमत दे के हासिल करो। कीमत दे के हासिल करो। आटा बहुत अच्छा है, क्या कहना, चावल बहुत अच्छे हैं, क्या कहना, मगर ये कि कीमत भी है तुम्हारे पास या नहीं है, तो कीमत अदा करो और चीज उठाते जाओ। वही मामला यहाँ भी है कि नमाज बहुत अच्छी चीज है, रोजा बहुत अच्छी चीज है, हज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपकी जेब में मोहब्बत अहले बैत के पैसे भी हैं।
یہ بھی تو غور طلب ہے. ایک دکان سے ایک قرآن ایک مولوی صاحب ہمارے محلے کے لے کے آ گئے اور ایک قرآن میں بھی لے آیا. ایک ہی دکان سے لائے, ایک ہی پریس کا چھپا ہوا ہے, جیسا یہ ہے ویسا وہ ہے. یہ بھی طیب و طاہر ہے, وہ بھی طیب و طاہر ہے. یہ بھی پاک و پاکیزہ ہے, وہ بھی پاک و پاکیزہ ہے. دیکھیے اس کے بھی اللہ کا کلام, وہ بھی اللہ کا کلام. یہ بھی نبی پر نازل ہوا, وہ بھی نبی پر نازل ہوا. اسے بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے, اسے بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن جب پڑھنے بیٹھے تو لوگوں نے کہا آپ کو ثواب ہو رہا ہے, انہیں عذاب ہو رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن پڑھنے کا عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ ہمیں ثواب ہو رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے, انہیں عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں, ایک ہی دکان کا ہے, یہ سب صحیح ہے, مگر آپ جو قرآن لائے ہیں وہ قیمت دے کے لائے, اور وہ جو قرآن لائے ہیں وہ آنکھ بچا کے لائے, آنکھ بچا کے لائے ہیں. آپ نے غور فرمایا تو کیونکہ وہ چرا کے لائے ہیں لہذا جتنا جتنا پڑھیں گے اتنا اتنا عذاب ہوگا, کیونکہ مال چوری کا ہے. آپ غور فرما رہے, مال چوری کا ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ہوگا اور وہ پڑھیں گے تو انہیں عذاب ہوگا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم نے قیمت دے کے حاصل کیا ہے اور انہیں نے چوری کر کے حاصل کیا ہے. تو بھیا ایک دکاندار کی دکان سے اگر کوئی قرآن چرا لے جائے تو اسے تو قرآن فائدہ نہ پہنچائے, نقصان پہنچائے, اور جو نبی کے گھر سے قرآن چرا لے جائے, ایک سلام بھیجے. قرآن چرا لے جائے گا تو اسے قرآن پڑھنے کا فائدہ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور دیکھیے سب سے بڑا نقصان تو یہی ہو جاتا ہے کہ جب پڑھتے ہیں تو صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے. دیکھیے صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے, اور جب صحیح پڑھیں گے نہیں تو ثواب ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ثواب ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب جب بحث کیجیے تو انہوں نے کہا نہیں پڑھنے کا معاملہ یہ ہے کہ مخرج گاڑا کر کے بول دیا, مخرج, لہذا یہ کہتا ہے. آپ نے غور فرمایا, میں ایک سورہ ہم تو ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتے, وَلَدَّالِّينَ, اب غور فرما رہے ہیں, وَلَدَّالِّينَ پڑھے جا رہے ہیں. اور کہا کہ نہیں صاحب اصل میں ذات کی اپنی آواز نہیں ہے, آواز نہیں ہے تو اللہ نے ہر قرآن میں رکھا ہی کیوں ہے؟ نہیں رکھا ہی کیوں ہے؟ آپ غور فرما رہے ہیں, بالکل سیدھی سیدھی بات ہے بھیا, اس میں کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ شیعہ نہ رہیں, مسلمان ہو جائیں, تھوڑی ترقی ہو جائے, پرموشن ہو جائے. آپ غور فرما رہے ہیں, لیکن آپ یقین جانیے جو مزہ اپنے آپ کو شیعہ کہنے میں ہے وہ مسلمان کہنے میں نہیں ہے. اور بالکل صاف صاف آپ کے سامنے عرض کر دوں, ہندوستان میں تو شیعہ کہہ کے پھر بھی بچ جائیے گا, اور مسلمان کہہ دیجیے گا تو مشکوک ہو جائیے گا. اس لیے کہ مسلمان آج سے نہیں نبی کے دور سے مشکوک رہا ہے. ایک صلوات پڑھے دیکھیے بہت صاف سی بات ہے. تاریخ پڑھیے, منافقین مسلمانوں میں پائے جاتے تھے, شیعوں میں نہیں پائے جاتے تھے. دیکھیے شیعوں میں نہیں پائے جاتے تھے, الحمدللہ آج بھی مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں, شیعوں میں نہیں پائے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھے. اور الحمدللہ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, اس لیے کہ لوگ بہکانے والے بہت ہیں اور نعروں میں بڑا زور بھی ہوتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب نعرہ دیا جاتا ہے تو نعرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارے پرانے ذاکرین کہا کرتے تھے کہ نعرہ حق ہے مراد باطل. دیکھیے نعرہ حق ہے مراد باطل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء یا ہمارے بزرگ ہمیں یہ درس دے کے گئے ہیں کہ خالی نعروں کو نہ دیکھنا, مراد بھی دیکھنا کہ نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے.
ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نعرے جو لگائے جاتے ہیں یہ کیوں لگائے. ارے کہا نہیں صاحب ہمیں تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے, وہ مسلمان یہ, وہ مسلمان وہ مسلمان. بات میں آپ کے سامنے عرض کروں, معصومین کی حدیثوں کو پڑھیے, معصومین کے اقوال پڑھیے. آل محمد نے ہمیں کبھی مسلمان نہیں کہا ہے, شیعہ کہا ہے. دیکھیے شیعہ کہا ہے, اور پورے چیلنج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جنت والی جتنی حدیثیں ہیں اور نجات والی جتنی حدیثیں ہیں وہ سب لفظ شیعہ کے ساتھ ہیں, لفظ مسلمان کے ساتھ نہیں. غور طلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت شیعوں کے لیے ہے, نجات شیعوں کے لیے ہے, صراط سے گزروانے کا وعدہ شیعوں کے لیے ہے. معصومین نے ہمیں شیعہ کہا, تو جس نام سے ہمارے امام نے ہمیں یاد کیا ہم وہی اپنا نام نہ رکھیں گے تو کون سا نام رکھیں گے؟ کون سا نام رکھیں؟ مسلمان تو جنرل کوٹا ہے. آپ فرما رہے ہیں شیعہ یہ اسپیشل کوٹا ہے. اور سلام صاحب ایسا نہیں ہے, ویسا ہے, ویسا نہیں. دیکھیے بالکل آپ کو دنیا کی بھی مثال دے دوں. ایک صاحب نے پڑھنا شروع کیا اور وہ ماشاءاللہ سے مثلا انہوں نے پوسٹ گریجویشن کر لیا اور کہا صاحب ایم اے ہو گئے. آپ کے اسی محلے میں ہمارے احمد رضوی صاحب جنہیں لوگ شاعر اہل بیت بھی تھے اور بہترین شاعر تھے, اور ان کو لوگ بابو صاحب بی اے کے نام سے جانتے ہیں. بی اے ابھی نہیں انتقال ہوا ہے, بابو صاحب بی اے کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ بی اے ان کے ساتھ لگا ہوا. ایک ذاکر تھے سجاد صاحب, جو ہمارے بچپنے میں ہوا کرتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی. ان کو سجاد صاحب امکام کہا جاتا تھا. آپ نے غور سنا ان کے نام کے ساتھ امکام لگا ہوا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ امکام کیوں لگا تھا؟ کہنے لگے صاحب امکام کیا تھا. بی اے کیوں لگا تھا؟ تو ان کا صاحب بی اے کیا تھا اس زمانے میں بی اے کیا تھا کہ جب لوگ 8واں نہیں کر پاتے تھے. اور کر رہے ہیں تب انہوں نے بی اے کیا تھا. جب بی اے کیا تھا تو نام کے ساتھ چسپاں تھا بی اے. میں نے پوچھا یہ بتائیے کہ وہ بی اے تو تھے, کیا انہوں نے ہائی اسکول بھی کیا تھا؟ میں ہائی اسکول بھی کیا تھا. کون سا سوال ہے؟ ارے بھائی ہائی اسکول کیا ہوتا تو میں ہائی اسکول لکھا ہوتا. اس لیے کہ ہائی اسکول کرنے والے زیادہ تھے, بی اے کرنے والے تو کم تھے. بی اے کرنے والے تو کم تھے, ہائی اسکول کرنے والے اس دور میں بہت تھے. تو جب بہت تھے تو یہ بہت کے ساتھ کیوں نہیں گئے, بھیڑ کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ یہ چھوٹا سا خالی بی اے لکھ دیا, کیا مطلب ہے صاحب؟ ان کو لکھنا چاہیے تھا کہ ہم ہائی اسکول کیے ہوئے ہیں. کہا صاحب کمال کر دیا, جو ہائی اسکول لکھ رہا ہے وہ بی اے تک نہیں پہنچا ہے, اور جو اس نے بی اے لکھ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بی اے کر لیا ہے. تو بی اے تو اسی وقت کرے گا جب ہائی اسکول کر چکا ہوگا. فرمایا بی اے میں ہائی اسکول بھی چھپا ہوا ہے, بی اے میں انٹر بھی چھپا ہوا ہے, بی اے میں 7واں بھی ہے, بی اے میں 8واں بھی ہے. لیکن سب کچھ ہے, پوری توجہ سنیے گا. لیکن ہائی اسکول میں نہ انٹر ہے نہ بی اے ہے. لیکن ہائی اسکول میں نہ انٹر ہے نہ بی اے ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو بڑی ڈگری ہوتی ہے وہ بتائی جاتی ہے. آپ نے غور فرمایا, جو بڑی ڈگری ہوتی ہے وہ بتائی جاتی ہے, جو چھوٹی ڈگری ہے وہ نہیں بتائی جاتی ہے. اس لیے کہ جب بڑی ڈگری کو حاصل کر لیا ہے تو چھوٹی ڈگری تو حاصل کر ہی لی ہوگی, تبھی تو وہاں تک پہنچے ہیں بھائی, تبھی تو وہاں تک پہنچے ہیں. اب آپ نے غور فرمایا کہ ہمیں آل محمد نے شیعہ کہا. شیعہ چھوٹی ڈگری کا نام نہیں ہے, اس لیے کہ ابراہیم کو شیعہ کہا گیا ہے. ابراہیم کو شیعہ کہا گیا ہے, اس کے بعد آل محمد کے چاہنے والوں کو شیعہ کہا گیا ہے. جب شیعہ ہے تو مسلمان تو ہوں گے ہی. ان مسلمانوں سے پوچھو کہ تم خالی مسلمان ہو یا شیعہ بھی ہو گئے ہو. السلام علیکم.
مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ شیعہ ہیں یا نہیں ہے، اس لیے کہ جب شیعہ ہیں تو مسلمان تو ہوں گے ہی. بھائی مسلمان ہونا تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا ہے، اور شیعہ ہو جانا یہ منزل معراج پر پہنچا دیتا ہے، یہ منزل معراج پر پہنچا دیتا ہے. اس لیے کہ لفظ شیعہ کا ٹائٹل اللہ یوں ہی نہیں عطا کرتا ہے، بلکہ جب امتحان لے لیتا ہے تب ابراہیم کو شیعہ کہا جاتا ہے. اے صلوات پڑھے شیعہ، ان کا ذات شیعہ کیسے ہو گئے؟ اگر حالات دیکھیے، ایسا دیکھیے، ویسا دیکھیے. اللہ نے روز محشر اگر آپ سے پوچھا آپ بھی شیعہ ہیں تو آپ کیا گواہی میں پیش کیجیے گا؟ کسے گواہی میں پیش کیا؟ میں نے مولوی صاحب آپ ہی کو پیش کر دیں. ہمیں کیوں پیش کر دیں؟ ہمیں کیوں پیش کر دیں گے؟ ہم آپ ہی کو پیش کریں گے. جب اللہ پوچھے گا تم بھی شیعہ ہو، کیسے شیعہ ہو؟ کوئی دلیل؟ ہم کہیں گے یہ سارے مسلمان دلیل. ان کا یہ مسلمان کیسے دلیل؟ کہ اس لیے کہ دنیا میں یہی ہمیں شیعہ کہتے تھے. دیکھیں یہی ہمیں شیعہ کہتے تھے، ہم خود تھوڑی اپنے آپ کو کہتے تھے، یہ ہمیں کہتے تھے. تو جب یہاں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں تو روز محشر بھی آپ کو گواہی دینا پڑے گی کہ یہی شیعہ ہے. اے صلوات پڑھے. یہ قربان صاحب وہاں سے مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ذات سے گزارش کر دی جائے ان کی طرف سے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں. یہ غور کرنے کی چیز ہے اور سمجھنے کی بات. ارے کہ صاحب شیعہ ایسا نہیں ہوتا تو مسلمان بھی ویسا نہیں ہوتا جیسے آپ. یہ بھی ہے معاملہ. ارے کہ صاحب شیعہ ہے تو کم سے کم آل محمد جیسے کام تو کریں. تو ہم بھی کہیں کہ نماز پڑھنے کا اسی کو حق ہے جو اللہ جیسے کام کرے. یہ کون سی بات ہوئی کہ عزاداری ہم نے کی تو آپ نے کہا ارے حسین کرنے سے کیا فائدہ، آل محمد جیسے کام تو کریں. تو ہم بھی نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کہیں نماز تو اسی وقت پڑھیے جب اللہ جیسے کام کیجیے. اللہ جیسے کام کیا آپ کو شرم نہیں آتی کہ اللہ جیسا ایک بھی کام آپ نہیں کر پاتے اور نماز پڑھتے؟ اتنے بڑے اللہ کی اتنی بڑی نماز اور ایسے مسلمان ابھی تک یہی نہیں طے کر پائے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں اور پڑھ رہے ہیں اللہ کی نماز. اللہ کی نماز. ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اللہ تو ہاتھ باندھ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اس کے ہاتھ ہی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں. تو اللہ جیسے کام کیجئے تو اس کی نماز پڑھیے، اللہ جیسے کام کیجئے تو اس کے لیے روزہ رکھیے، اللہ جیسے کام کیجئے تو پھر اس کے گھر کا طواف کیجئے. میں کہا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ویسے کام کہاں کر سکتے ہیں؟ تو ہم بھی آل محمد جیسے کام نہیں کر سکتے. تو یہ کون سی بات ہوئی؟ اور کہا صاحب اللہ کا رسول ہے اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہ کیجئے. ذکر رسول کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ جب رسول جیسے کام نہیں کر سکتے تو یا رسول اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر آپ کو تو کرنا ہی چاہیے، ہم نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ہم حسین کو اپنا جیسا نہیں سمجھتے، آپ تو رسول کو اپنا جیسا سمجھتے. ایک صلوات پڑھے محمد. آپ جیسے تھے آپ بھی ویسے ہی کام کیجئے، آپ بھی ویسے ہی کام کیجئے. اور خدا کی قسم آل محمد جیسے عمل کائنات میں کوئی نہیں ہے، چاہے وہ عرش پر رہنے والے ہوں چاہے وہ فرش پر رہنے والے. ان کا جیسا کوئی عمل نہیں کر سکتا. کہنے کے لیے آپ کچھ بھی کہتے رہیے کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے اور ان کا کیا مرتبہ ہے ان کا کیا مرتبہ ہے. ہوگا کسی کا کچھ مرتبہ، لیکن جو مرتبہ آل محمد کا ہے اس مرتبے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اس لیے کہ اگر سجدے کو بھی خالی دیکھ لیا جائے تو جیسا سجدہ حسین نے کر لیا ویسا سجدہ کوئی نہیں کرے. اس لیے کہ زہرا کے لال نے گلے پر خنجر رکھ پا کے سجدہ کر لیا. عزیزوں آج شب شہادت ہے. جناب ام البنین مادر ابوالفضل عباس آپ رونے کے لیے جمع ہو گئے.
आजिज़ों कल 4 बजे दोपहर में किसी अदा खाने में मस्तूरात जनाब उम्मुल बनीन का ताबूत उठाई और इस मजलिस को डॉक्टर नसीम सुबीर साहिबा खिताब फरमाएंगी। आप कल में अपने मोमिनात से बता दें कि वो इस ताबूत में ज़रूर शिरकत करें, इसलिए कि ये मादर अबुल फज़ल अब्बास है ताबूत। अब्बास की माँ, अब्बास की माँ जनाब उम्मुल बनीन की फजीलत के लिए तो यही काफी है कि वो अब्बास की माँ। उम्मुल बनीन के माने यह है कि बच्चों की माँ, बेटों की माँ, बेटों की माँ। आपको मालूम है जब करबला के बाद कोई उम्मुल बनीन कहता था तो उम्मुल बनीन तड़प के कहती थी अब उम्मुल बनीन क्यों कहते, इसलिए कि मेरे सारे बेटे करबला में मारे। आका अबुल फजल अब्बास से क्या क्या फरमाया है कि मेरे लाल कभी हुसैन को अपना भाई न समझना, हमेशा आका समझना, इसलिए कि तुम मेरे बेटे हो और हुसैन फातिमा के बेटे। जब आका अब्बास मदीने से चलने लगे तो जनाब उम्मुल बनीन ने अबुल फजल अब्बास को बुला के फरमाया कि अब्बास तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बाबा ने मुझसे अब क्यों किया था? अब्बास सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि एक ऐसा बेटा पैदा हो जो मेरे हुसैन के काम आए। अब्बास मेरे हुसैन का ख्याल रखना। आजीजों यही वजह है कि आका अब्बास इमाम हुसैन के साथ साथ साए की तरह लगे रहते थे। और जब यह काफिला वापस मदीने आया है, बस एक मंजिल और मजलिस तमाम, तो मदीने में बशीर ने जाके खबर की कि मदीने वालों मदीना रहने के काबिल न रहा, इसलिए कि सरदार मदीना मारा गया। तो आपको मालूम है कि एक छोटा सा बच्चा तेजी से बशीर के पास आया और दामन अबा को हिला के कहा कि बशीर हमें तुमसे कुछ सवाल करना है। बशीर ने गोद में उठा के पूछा कि आप किसके फर्जंद हैं कि ये सब बात में पूछना, ये बताओ कि ये अलम तुम्हारे हाथ में कैसे आया? कालम आपने अलम का सवाल क्यों किया? कैसे किया? जब मदीने से गया तो मेरे बाबा के हाथों में था और ये सुनना था। बशीर कहता है मैं समझ गया कि अबुल फजल अब्बास के फर्जंद हैं। मैंने गले लगा के कहा कि शहजादे अपने बाबा का पुरसा कबूल करो। कह नहीं पहले ये बताओ कि पहले मेरा बाबा मारा गया या पहले मेरा आका मारा गया? बस ये सुनना था कि बशीर कहता है कि मैंने कहा नहीं शहजादे, जब तक आपके बाबा जिंदा रहे आपके आका के बदन पर कोई जख्म ना आया। बस ये सुन के बच्चा आगोश में मचला, तेजी से दौड़ा, एक मुअज्जमा के पास पहुंचा, अबा के दामन को हिला के कहा कि दादी अब मेरे बाबा को कुछ ना कहना, पहले मेरा बाबा मारा गया बाद में मेरा आका मारा गया। मैं इतना सुनना था कि जनाब उम्मुल बनीन ने एक राहत की सांस ली। उसी वक्त बशीर ने कहा कि हुसैन के कत्ल के बाद ज़ैनब की रिदा छीन ली गई। और जैसे ही कहा उम्मुल बनीन ने आवाज दी, ए बशीर ये क्या कह दिया कि ज़ैनब की रिदा छीनी गई? कहा ज़ैनब की रिदा छीनी गई। बस करबला का रुख करके आवाज दी अब्बास अगर तेरे हाथों के रहते ज़ैनब की रिदा छिन गई तो ये कहना था। बशीर ने कहा शहजादी रुक जाइए, पहले अब्बास के शाने काटे गए, बाद में ज़ैनब की रिदा छीनी गई। वाह हुसैन